بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب سے بعض چند معاملات ایسے واقع ہوئے ہیں کہ جن پر علماء اہل سنت کو ان سے اختلاف ہے، اور اس حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب پر وہ اپنی نجی محافل میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور اشاروں کنایوں میں اور بعض جگہ صریح الفاظ میں بھی مفتی صاحب سے ان معاملات کو ترک کرنے اور رجوع کرنے کے حوالے سے گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مفتی مشاہد صاحب کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں انہوں نے تحفظات پیش کیے ہیں اور مقدمہ کے طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی جات فتاوی رضویہ شریف سے پیش کیے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، تعلیمات اعلیٰ حضرت یہ ہیں، جبکہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ان بعض معاملات میں ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت سے کچھ دور دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مفتی مشاہد صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے توبہ اور رجوع اور وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس موقع پر میں حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضور اس کو برا مت منائیں، آپ بھی اور دیگر علماء اہل سنت جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو برا مت منائیں، اور بلکہ اس معاملہ کو اور موقع محل اور نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس پر وضاحت جو آپ کے پاس موجود ہو یا پھر بصورت دیگر آپ اسے توبہ اور رجوع کا اعلان فرمائیے۔ مفتی مشاہد صاحب نے جو تحفظات پیش کیے ہیں ان میں سے چند باتوں کے حوالے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کوئی بھی، کہ ایک بندہ جس کی کوئی جان پہچان ہی نہیں اس کے کلپ کیوں لگا دیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے مفتی مشاہد صاحب نے ساتھ ہی کہا ہے کہ یہ ویڈیوز جو لگائی جا رہی ہیں یہ کوئی ثبوت پروف نہیں، لیکن جو وہ مقدمہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس مقدمہ کی تائید ان کلپوں اور دیگر چیزوں سے ضرور ہوتی ہے۔ یہ یوں ہی کہہ لیں کہ جس مسئلہ پر احادیث صحیحہ موجود ہوں تو وہاں پر تائید میں ضعیف احادیث بھی پیش کر دی جاتی ہیں، تو یہاں آپ کے صاف صریح الفاظ لکھے ہوئے آپ کے اپنے بولے ہوئے موجود ہوں، تو یہاں پر اگر کوئی موضوع شخص ہے یا ضعیف ہے یا جو قابل ذکر ہی نہیں، اس نے اگر کوئی بات کر دی ہے تو وہ تائید میں پیش ہو سکتی ہے لیکن بطور دلیل پیش نہیں ہو سکتی۔ بہرحال مفتی مشاہد صاحب کی جو باتیں ہیں ان میں جان ہے، ان کے موقف میں بہت مضبوطی ہے اور اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، تو خدا را میں گزارش کروں گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اپنے معاملات پر غور و فکر فرمائیں، اور جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات ہیں انہی کے اوپر خود بھی عمل کریں اور اپنے ماننے والوں کو بھی اسی پر عمل کروانے کی کوشش کریں۔ بعض حضرات اس معاملے میں مفتی صاحب کی خدمات گنوا رہے ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ خدمات مت گنوائیں، اس لیے کہ ہم خدمات کی انکاری نہیں، نفس مسئلہ پر آئیں، نفس مسئلہ پر گفتگو کیجئے کہ شیعہ دیوبندیوں وہابیوں کو ان محبت برے جملوں سے یاد کرنا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا اور ان کے اہل سنت ان کو تسلیم کرنا، یہ جو معاملات ہیں یہ قابل اعتراض ہیں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور ڈھیر سارے معاملات، اس حوالے سے خدا را غور کیجئے اور ہمیں وہی فکر آپ دیجئے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے امام اہل سنت نے دی ہے، اور امام اہل سنت کی فکر کوئی نئی فکر نہیں ہے، وہ بالکل وہی ہے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ امام اہل سنت نے کوئی نیا مسلک نہیں بنایا، کوئی نیا مذہب نہیں بنایا، بلکہ وہی جو 1400 سال سے اہل سنت چلتے آ رہے تھے انہی کو ایک جگہ منظم کیا
اور جن لوگوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر دھاندلی کرنے کی کوشش کی، امام اہل سنت نے ان کو بے نقاب کر دیا اور اہل سنت کا جو نکھرا ہوا چہرہ تھا وہی لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہی آپ نے کام کیا ہے، یہ آپ نے جو کارنامہ ہے انجام دیا ہے۔ کوئی اس کو برا جانے، کوئی اس کو بھلا جانے، وہ اس کے اپنے اپنے ذہنی سطح اور ظرف کی بات ہے۔ ایک اور بات قابل توجہ ہے، ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سادات ٹرسٹ، ٹھیک ہے، سادات ویلفیئر اور پتہ نہیں کیا کیا سادات کی خدمت اور ان کے ادب اور تعظیم کے نام سے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، آپ سادات کے ٹھیکیدار بنتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو اور ان کے نام پر چندے جمع کرتے ہو، ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہو، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی آل نبی ہیں، آل رسول ہیں، اس لیے ہم ان کا ادب کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ تو مجھے اتنا بتائیں، مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے اگر توبہ، وضاحت اور رجوع کا مطالبہ اگر کر لیا تو یہ کیا انہوں نے جرم کیا ہے؟ ان کے اس مطالبے کے اندر کوئی کفر ہے تو بتائیے، کوئی شرک ہے تو بتائیے، کوئی خلاف شرع بات ہے تو وہ بتائیے، وگرنہ آپ لوگوں کو مفتی صاحب کے اوپر یوں لال پیلا گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ یہ وضاحت طلب کر کے سید نہ رہے؟ چلو آپ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نابالغ مفتی ہیں، وہ نومولود مفتی ہیں، وہ چھوٹے ہیں، حالانکہ سوچنا چاہیے جب اپنے بزرگوں کی بات کرنے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ 7 سال کے تھے تو قرآن حفظ کر لیا، تو 8 سال کے تھے تو یہ کر دیا، کتاب لکھ ماری، ٹھیک ہے، اور جب 20 سال کے ہوئے تو اتنے بڑے مفتی بن گئے، اتنی کتابیں لکھ دیں۔ اپنے اکابرین بزرگوں کی خدمت گنواتے نہیں تھکتے، جب وہی بزرگ کوئی اللہ کی دین، اللہ کی عطا کم سینی میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کمال اور وسعت علمی عطا فرما دی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی یہ نومولود مفتی ہیں، یہ کل کے بچے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں ہوتے تو اس وقت آپ نے کہنا تھا کہ 14 سال کا بچہ یہ کیسے مفتی ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہنا تھا اگر آپ امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ کے زمانے میں ہوتے تو شاید آپ ان کے اوپر بھی انکار کرتے یا ان کے اوپر اعتراضات کرتے۔ خدا رہا ان چیزوں کو نہیں لیتے یار، بچوں والی باتیں ہیں۔ کم از کم مفتی صاحب کے آپ مفتی نہ مانیں، آپ ان کے علم کو نہ مانیں، کم از کم ان کی سیادت کا تو لحاظ کریں نا۔ وہ سید بادشاہ ہیں، صحیح العقیدہ غیور سنی ہیں، کم از کم کسی نسبت کا تو حیا کرو یار، کیا کر دیا۔ تو میں دوسری بات میں پھر عرض کر رہا ہوں، مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمات کا ہمیں کوئی انکار نہیں، بس یہ بات ہم کر رہے ہیں عرض کہ آپ خدمات مت گنوائیں، نفس مسئلہ پر آئیں، وگرنہ خدمات تو شیعہ بھی گنواتے ہیں جناب ابو طالب کی، کیا آپ کہیں گے؟ آپ ان کا کلمہ ایمان اسلام ماننے کے لیے تیار ہے، خدمات تو بہت ہیں۔ تو پتہ چلا خدمات اپنی جگہ، کیا قرآن مجید فرقان حمید میں آپ نے نہیں پڑھا کہ وہ لوگ جو تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہ کیا ہے؟ قرآن میں لکھا پڑا ہے، موجود ہے، اس کو ذرا غور کیجئے، نفس مسئلہ پر آئیے، خدمات مت گنوائیے۔ مفتی مشاہد صاحب نے توبہ، رجوع، وضاحت کا مطالبہ کر کے کوئی جرم نہیں کیا جو آپ ان کی چغلیاں، غیبت وغیرہ وغیرہ کرتے پھریں۔ میں مفتی مشاہد صاحب کے اس موقف میں ان کی تائید کرتا ہوں اور قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب سے گزارش کروں گا خدا را اہل سنت کے حال پر رحم فرمائے اور اپنے موقف کی وضاحت پیش کیجیے یا اس سے آپ رجوع کیجیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔